الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونظيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رأوا ذكر الله. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے اس جمعے کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ لوگ کون ہوتے ہیں، اللہ کے ولی لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں، کون سے ایسے اعمال کو اپنایا جائے، اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، تمام بندوں میں پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اور جو حدیث میں نے سنائی، اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے کہ کون کون سے علامات ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جن کو بندہ اپنائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ دیکھو، ہم اس چھوٹے سے دنیا کی مثال لے لیں جس میں ہم سب کو عارضی طور پر ایک متعین وقت تک رہنا ہے۔ انسان ہے، دنیا میں کسی کا مرتبہ کچھ ہے، کسی کا مرتبہ کچھ ہے، مگر ایک دلی تمنا ہوتی ہے انسان کی کہ میرے جو تعلقات ہیں بڑے سے بڑے شخص سے ہوں اور میرا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، بڑے لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جس کو بندہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رب العالمین جو دونوں جہانوں کا رب ہے، دنیا کا بھی رب ہے اور آخرت کا بھی رب ہے، وہ سب کا پالنہار ہے، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی یوم جزا اور سزا کا مالک ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس سے ہی لو لگائیں، اسی ہی کے مقرب بندے بن جائیں اور اسی کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ تو اولیاء اللہ جب بنیں گے تو آیت میں ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کا معاملہ کیا ہے
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ بننے کے لیے سب سے پہلی چیز جو شرط ہے قرآن کریم نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بڑی علامت جو شرط ہے، اگر یہ نہ ہو تو دوسرے علامت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان اختیار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ سب ہم ایمان سے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی علامت ہے ولی اللہ ہونے کی۔ تو معلوم ہوا کہ کافر جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہیں۔ نمبر 2، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سب کاموں کو ہم اگر دیکھیں تو سب کاموں کی بنیاد یہی ہے۔ ہم اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، نیکی بجا لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہی وجہ سے، تاکہ وہ اس کا جزا دے یوم آخرت میں۔ اور اسی طرح جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس چیز کو فراموش کرتے ہیں۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا، یعنی اچھے اعمال کیے اور گناہ سے بچے، تو یہ بھی اولیاء اللہ میں شمار ہوں گے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے، جتنے اعمال کرنے کو کہا جائے ان کو کیا جائے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے بچا جائے۔ نمبر 3، اللہ کے نیک بندے وہ ہوں گے جن کی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوگا، یعنی روزانہ کی بنیاد پر وہ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے، تو ان کو بھی اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائے، اگرچہ تھوڑا بہت ہو، اس میں یہ شرط نہیں کہ 2 پارے ہوں، 5 پارے ہوں، 10 پارے ہوں، بلکہ جس کو جتنی توفیق ہو، اول تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، مگر کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو۔ تو یہ تیسری علامت بیان کی گئی ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص ہر روز معمول کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ نمبر 4، دنیا سے بے رغبتی کر کے قناعت کرنا، دنیا سے بے رغبتی کر کے قناعت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، وہ لازم درجے کے ہیں، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، مگر دنیا کے اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ قناعت ہو، یعنی قناعت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنی دنیا کسی بندے کے پاس میسر ہے اس پر قناعت ہو، ہوس نہ ہو۔ انسان کی مثال ایک کشتی کی مثال ہے دنیا میں، کہ کشتی جب سمندر میں جا رہی ہے، چل رہی ہے، تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی۔ تو انسان بھی ایسا ہی ہے کہ دنیا میں وقت گزار رہا ہے، دنیا کے اسباب اس کے لیے لازم درجے کے ہیں، اس کو اختیار کرتے کرتے دنیا گزارے، مگر آخرت کو فراموش نہ کرے، جو آخرت کی زندگی ہے۔ اب پانی ہے، کشتی کو اس کی ضرورت ہے، مگر وہ پانی کشتی میں آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی مثال بھی یہ ہے کہ دنیا کو اختیار کرے، دنیا کے اسباب کو اختیار کرے، مگر اسی کی ہوس، اسی کی لالچ ہر وقت، اور اسی کی دھن اگر اس کے دل میں آ جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خسارے میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا سے بے رغبتی کر کے قناعت کرنا، یہ بھی اولیاء اللہ کی علامت ہے۔ اسی طرح نیک لوگ وہ جن کی امیدیں لمبی نہ ہوں،
یعنی عارضی زندگی ہے اور اس میں بہت بڑی بڑی امیدیں لگائے رکھنا، یہ بھی اولیاء اللہ کے علامات کے خلاف ہے۔ اسی طرح نمبر 6، نیک لوگ وہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، وہ لوگ جن کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اور اسی طرح نمبر 7، ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول ہو، یعنی ہر وقت ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اسی طرح نمبر 8، شریعت کی نافرمانی سے بچیں۔ تو یہ مختصر سا بیان اس پر مشتمل ہے کہ اولیاء اللہ کی علامات کیا ہیں، کن چیزوں کو اختیار کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کا مقرب پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ نمبر 1، ایمان۔ نمبر 2، تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 3، تلاوت قرآن کریم کرنا۔ نمبر 4، دنیا سے بے رغبتی کر کے قناعت کرنا۔ نمبر 5، امیدیں لمبی نہ ہوں۔ نمبر 6، جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ نمبر 7، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ نمبر 8، شریعت کے جو کام ہیں اس کو بجا لائے، شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔